الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقا محترم ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 108 سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت 108 یہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، یہ آیت جلیلہ جو 108 ہے یہ مذہب اور دین کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ مذہب اور دین کا جو فرق ہے اسے واضح کرتی ہے، اور اس وقت جو عالم اسلامی کے اندر فرقہ واریت کا جو ماحول ہے اس کے عذاب سے نکلنے میں ہماری ممد و معاون ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم اسے ایمان کے درجے میں مومن ہو کر اسے پڑھیں اور اسلام یعنی عمل میں اس کے سامنے جھکنے کا مظاہرہ کریں، تو اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ پہلے تو دیکھیے کل اس کا معنی ڈکلیئر کیجئے، اعلان کیجئے، اعلان عام کیجئے۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، بات صرف اتنی ہے، حقیقت یہ ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، حقیقت تو یہ ہے، بات تو صرف یہ ہے، یعنی جب کوئی پکی بات، پختہ بات، ایسی بات کہ جو جسے ہم کہتے ہیں 100% خالص، سچی، سچی، پکی بات، تو انما یعنی خالص، سچی، مبنی پر حقیقت، ہر حال میں حقیقت وہ یہ ہے کیا یوحی الیہ، کہ بے شک وحی کیا جاتا ہے میری جانب۔ یعنی رسول عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ عالم الغیب ہوں تو ان کو وحی کرنے کی یا ان کی جانب وحی کیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یوحی الیہ میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کے پاس وہی علم ہوتا ہے جو بر بنائے وحی اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یوحی وحی کیا جاتا ہے میری جانب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ نبی کے اختیار اور ارادے پر موقوف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب نبی چاہے وہی ہو جائے اس کی جانب، یعنی وحی کے ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یوحی یہ وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کا کلام ہے، جو نظام عطا کرنے والا ہے مالک الملک اللہ تبارک و تعالی، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس وقت، کس بندے کی طرف، کس چیز کی وحی کی جائے۔ اور اب یوحی کے حوالے سے کسی انتظار کی ضرورت ہی ہمیں نہیں رہی، کیونکہ نوع انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بنائے وحی جتنے علم کا ارادہ فرمانا تھا، علم عطا کرنا تھا، اس بنیاد پر وحی کی اساس پر وہ تمام کا تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بنائے وحی عطا کر دیا، اور وہ تمام علم قرآن حکیم کی شکل میں تابت محفوظ کر دیا گیا، اور آپ کے بارے میں اعلان فرما دیا گیا کہ خاتم النبیین
تو ختم نبوت کے بعد آپ یہ سورس آف نالج جو ایرر اینڈ ٹرائل سے ابو اور جس کی طرف وہ وہی ہو، اس کے اختیار و ارادے کا بھی عمل دخل نہ ہو، یہ جو ذریعہ علم تھا یہ قرآن حکیم میں اپنے کمال مطلوب کو پہنچ جانے کی وجہ سے ختم۔ لہٰذا آپ کسی صوفی کا یا غیر صوفی کا کشف کی بنیاد پر، وجدان کی بنیاد پر اس طرح کے جتنے دعوے ہیں یہ یعنی اسلام کے حوالے سے نامقبول ہے، قرآن کے حوالے سے نامقبول ہے۔ یعنی ایک ہی علم کا منبع ہے وہی، اور وہ وہی اب کامل شکل میں قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے۔ پس کسی ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو اس حوالے سے دیکھنا یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو فرمایا میری طرف تو وہی کیا جاتا ہے، اور اس وہی کا جو سبسٹینس ہے، جوہر ہے، ایسنس ہے، خلاصہ ہے، اس کے اندر جو معرکۃ الآراء جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تم سب کا الہ جو ہے، الہ کا معنی ہے حاکم اور حاکم مطلق۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40، یعنی الہ وہ ہے کہ جس کے حکم کو آپ ٹال نہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے الہ ہیں، یعنی وہ اہل ایمان اپنے آزادانہ اختیار و ارادے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خالق و مالک کے قوانین، اقدار اور نظام کی حکومت میں، حاکمیت میں، محکومیت میں چلیں گے۔ تو الہ بمعنی حاکم اور الہ بمعنی محبوب۔ الہ عربوں کے ہاں الہ تعلہ، کسی سے بے پناہ محبت۔ تو اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیت 165 میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا محبوب انتہا درجے میں، آخری درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، پھر ان ذات و صفات کا مظہر جو ہے اس کا قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات الوہیت کا مظہر ہے۔ تو الہ بمعنی محبوب، الہ بمعنی شریعت عطا کرنے والا، نظام عطا کرنے والا۔ تو الہ کو جس وقت صرف ہم پوجا پاٹ کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ مذہب بن جاتا ہے۔ اسی لیے الہ کے الہ واحد ہونے کے بعد خاتمہ آیت کا یوں ہوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو تم اس اپنے الہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے، عملی طور پر اس کے سامنے جھک جانے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا جو ہے وہ دراصل اس کے نظام، قانون، احکام، اس کے سامنے عملی طور پر جھکنا ہے۔ تو یہ تو رفقائے محترم میں اس آیت جلیلہ کا جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے اس کی ترجمانی تھی۔ اب یہاں ایک بنیادی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے بعد انسانوں سے جس امر کا مطالبہ کیا ہے وہ اسلام کا ہے۔ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اللہ کو اللہ ماننا لازم ٹھہراتا ہے اس کے لیے بندے کی جانب سے اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے رفقائے محترم؟ اسلمہ، سلم اور سلم، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، سلم، سلم اور سلم، تیسرا لفظ بھی سلم۔ سلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ سلو کر، سلو، اور سلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ سلامتی کا معاہدہ کر لیں۔
اور سلم کہتے ہیں اس سیڑھی کو کہ جس کے ذریعے انسان کسی بلند مقام کی طرف چڑھنے کا اہل بنتا ہے۔ تو سلم اور سلم، سلم جو ہے اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سلو کرنا کہ اسلام کے انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے، یعنی نفس کی 3 حالتیں قرآن بیان کرتا ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ نفس امارہ نفس کی وہ حالت ہے کہ جب وہ انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے، اینیمل لائف کی طرف، نیچے کی طرف، کمال مطلوب کی طرف جانے کی بجائے نشیب کی طرف، زوال کی طرف، ڈکلائن کی طرف، ڈیگریڈ کرنے کی جانب انسان کو لے جاتا ہے، یعنی اسے حیوانی خواہشات، اینیمل جو حیوانی جو لسٹ ہے، حیوانی جو جبلتیں ہیں، اور ان کے اندر جو ایک پلیئر فطرت نے رکھا ہے خاص مقصد کے تحت، ان کو مقصود بذات بنا۔ تو نفس کا جو امارہ ہونا ہے، اس امارگی میں بغاوت ہے، بغاوت۔ اسلام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بغاوت کو فروغ کرے، اللہ کے ساتھ سلو کی حالت میں آ جائے۔ اللہ اور سلو کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے اختیار و ارادہ کو جھکا دے، اپنے اختیار و ارادہ کو سرنڈر کر دے، سبمیشن کی حالت میں آ جائے اللہ کے لیے۔ اس معنی میں جو اسلام ہے رفقا محترم، کائنات کا گوشہ گوشہ جو ہے، چپا چپا جو ہے، وہ عذر قرآن مسلم ہے۔ کائنات پوری کی پوری جو ہے یہ اسلام کی حالت میں۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے انوینٹ کیا ہے، ایجاد کیا ہے، پیش کیا ہے، اور پہلے کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ باطل تصور ہے۔ محمد رسول اللہ بانی اسلام نہیں ہے۔ بانی اسلام تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اس کائنات میں وجود پذیر ہونے سے بہت پہلے اسلام موجود تھا۔ اسلام میں محمد رسول اللہ کا مقام بانی اسلام کا نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 83 فرمایا، آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے نظام حیات کے علاوہ کسی اور نظام حیات کو اپنانا چاہتے ہیں؟ آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت، نظام حیات، قانون، دین مانا قانون، دین مانا جزا و سزا، اور دین وہ ضابطہ کہ جس کی اطاعت بائنڈنگ ہو، کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام، قانون، دستور حیات اس کو اپنانا چاہتے ہیں؟ یبغون، چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی بجائے کسی اور کا نظام، قانون اور دستور ہو۔ حالانکہ واو حالیہ، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے، جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں ہے، اسلام کی حالت میں ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، سماوات، سماوی کرے جتنے ہیں سماوات میں، وہ والارض، اور الارض میں جو ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے اسلام کی حالت میں۔ البتہ اسلام کے 2 دائرے ہیں، طوعاً و کرہ۔ ایک تو ہے کہ اپنے اختیار و ارادہ سے، دلی اور طبعی
چاہت کے ساتھ اللہ کے سامنے، اس کے قوانین اور اقدار کے سامنے انسان سرنڈر کرے، یہ ہے طوعا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کرہ۔ دوسری سٹیج ہے کہ اگر وہ ناپسند بھی کرے تو بھی کوئی اور راستہ اس کے لیے ہے نہیں۔ مثلا کافر بھی جو ہے وہ ہاتھوں سے پاؤں کا کام نہیں لے سکتا، پاؤں سے ہاتھوں کا کام نہیں لے سکتا، آنکھوں کا کام کانوں سے نہیں لے سکتا، کانوں کا کام آنکھوں سے نہیں لے سکتا۔ اور ہر چیز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصائص رکھے ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے اندر جو لزومات ہیں، آگ ہے تو اس کا خاصہ جو ہے وہ جلانا ہے۔ کافر بھی نہیں کر سکتا کہ آگ میں جلانے کی بجائے ٹھنڈک پیدا کر دے۔ یعنی جو خصائص اصلیہ ہیں اشیاء میں، وہ بھی وہی رہتے۔ ہاں، قانون کے اوپر ایک قانون ہے، پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، لیکن آپ اس کا ایک اور قانون، آپ پانی اوپر لے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اپنا وہی قانون جو نشیب کی طرف بہنے کا ہے، پھر بھی اس کی نیچر وہی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ رفقائے محترم دیکھیں، پانی، کھولتا ہوا پانی آپ کسی چیز پر ڈال دیں وہ جلا دیتا ہے آگ کی طرح، لیکن اسی پانی کو آپ آگ پر ڈال دیں تو وہ جلا دیتا ہے۔ تو میری بات ہے کہ انسان بھی، ہر کافر سے کافر انسان بھی ایک دائرے کے اندر اسلام پر، یعنی اس کا اپنا جو دل ہے، دماغ ہے، اعضاء ہیں، جوارے ہیں، وہ وہی کام انجام دے رہے ہیں جو ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے۔ البتہ ان اعضاء اور جوارے سے انسان اپنے اختیار و ارادے سے غلط کام لے سکتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اسے نہیں دیکھنے چاہیے، کانوں سے وہ کام لیتا ہے، سنتا ہے جو اسے نہیں سننا چاہیے، پاؤں سے وہ ان مقامات کی طرف جل کر چلا جاتا ہے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یعنی اعضاء اسلام کی حالت میں ہیں، اور جس کے وہ اعضاء ہیں وہ جو اس کے اختیار و ارادہ کا جو اس کا دائرہ تھا وہاں پر آ کر وہ خلاف ورزی کرتا ہے، بغاوت کی طرف چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور انجام کار تمہارا ہر قدم، ہر لمحہ تم اللہ کی طرف، یعنی اس کے قانون مقافات عمل کی طرف بڑھ رہے ہو، یعنی عمل کرنے میں تو تم آزاد ہو، لیکن عمل کا نتیجہ پھر قانون مقافات عملی کے تحت ہوتا ہے، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، مجبوری ہے، نتائج وہی پیدا ہو کر رہیں گے۔ تو اب یہ جو رفقائے محترم آیت ہے، اس نے اسلام جو ہے اس معنی میں کہ اسلام پوری کائنات کا دین، اسلام یونیورسل وے آف لائف ہے۔ نجوم، کواکب، جتنے بھی ہیں، اشجار، احجار، طیور، وحوش، جتنا کائنات کے اندر جو کچھ ہے، سب کے سب جو ہیں اسلام کی حالت میں۔ صرف انسانی دنیا جو ہے، انسانی دنیا، اس کے اندر آ کر اسلام کے دو خانے ہو جاتے ہیں، طوعی اور کرہی، طوعی اور کرہی، کہ اسلام انسانی دنیا میں آ کر دو سٹیجز پہ آ جاتا ہے، طوعاً اور کرہ، طوعاً و کرہ۔ یعنی طوعی تو وہ ہے کہ انسان اپنے اختیار و ارادے کے استعمال سے قوانین الہیہ کی طرف جھک جائے، اور کرہن کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی جھکتا اپنے اختیار و ارادہ سے، تو بھی انجام کار اسے جو وہ خلاف ورزیاں کرتا ہے قوانین کی، اس کا اسے بھگتان بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ جو ٹھہرایا ہوا اللہ کا قانون ہے اس کے سامنے وہ مجبور ہے، اس سے مفر نہیں، اس سے وہ ہٹ کر کسی اور طرف جا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں آسمانوں اور زمین کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، وَعَلَتَا أَطَيْنَا طَائِعِينَ، وَعَلَتَا أَطَيْنَا طَائِعِينَ،
کہ آسمان زمین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ طوعی حالت میں ہے، یعنی وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین، نوامیس، لاز، آرڈرز، ان سب کے سامنے زمینی اور آسمانی کائناتی قوتیں سب کے سب جو ہیں وہ سرنڈر ہیں، سبمیشن کی حالت میں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، کوئی خلاف ورزی کرنے سے یعنی اس کو نہیں ہے مسئلہ۔ اس کے بعد اب جب ہم انسانی دنیا میں آتے ہیں رفقائے محترم، تو اس میں قرآن حکیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، آیت 131 سورۃ البقرہ، اذ قال له ربه اسلم، وہ وقت یاد دہانی کے قابل ہے کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے یوں ارشاد فرمایا، اسلم کا یہ معنی نہیں کہ تو مسلمان بن جا، مسلمان بن، یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو پہلے آ چکا ہے آیت نمبر 124 میں کہ انی جاعلک للناس اماما، پیچھے 124 آیت میں انی جاعلک للناس اماما، وہ تو الناس کے امام بنائے جا چکے تھے، تو جب وہ الناس کے امام بنائے جا چکے تو اب انہیں کہا اسلم، تو یہ معنی کہ اب تو مسلمان ہو، یہ غلط ہے۔ اصل میں یہاں فعل جو ہے امر، یہ ابقائے امر کے حوالے سے، یعنی کسی کام کو جاری رکھنا، کسی کام کو جو ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے اسے جاری رکھنا، جو حالت ہے اس حالت کے اندر استمرار، دوام، انقطاع نہ آنے پائے۔ مثلا کوئی شخص لکھ رہا ہے تو ہم اسے کہیں لکھتا رہے، لکھ اور لکھتا رہے، ان دونوں کے لیے عربی زبان میں فعل امر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے اردو تراجم میں یہ جو لکھ کا معنی لایا گیا ہے اور لکھتا رہے، یہ نہیں لایا گیا، اس لیے بہت سے مقامات پر یہ ترجمے پوری حقیقت کے حامل نہیں ہیں۔ جیسے یہاں اسلم کہ رب نے اسے کہا کہ تو اسلام لا، تو اس کا فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، تو معنی یہ ہے کہ اب میں اسلام لاتا ہوں، یہ غلط ہے۔ یعنی پہلا ترجمہ ہوگا اس کے رب نے اسے کہا کہ تو سلامتی کی حالت میں رہ، اسلام کی حالت میں رہنا، کیونکہ ایک وقت میں اسلام لائے اور دوسرے وقت میں یہ آگے چل کر چھوڑ دے، کوئی اور راستہ اختیار کر لے، نفاق جسے کہتے ہیں، تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ کائنات فطرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گٹھلی جو ہے وہ زمین میں دبا دیں اور آخر وقت تک اس پروسیس پر قائم نہ رہیں تو پھل تو پیدا نہیں ہوگا۔ اگر درمیان میں ہم ڈیویٹ کر لیں، منحرف ہو جائیں، چھوڑ دیں، ادھورا عمل کریں، تو وہ کامل نتائج تو پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو اسلم کہ تو آخر وقت تک لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ مقصود ہے۔ فرمایا کہ آخر وقت تک تو میرے قوانین، نظام، دستور، اس کے سامنے جھکا رہے، جھکے رہنا۔ قالا، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ یقیناً میں جھکا رہوں گا، سبمیشن کی حالت میں رہوں گا، لرب العالمین، آپ نے اس رب کے دستور حیات کے لیے جو تمام اقوام عالم کی ربوبیت کرنے والا ہے، تمام جہانوں کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ اور فرمایا کہ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ یہ وصیت کی یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے نظام حیات،
نظام حیات، اور وہ جو نظام حیات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم سب کے ساتھ اسلام کی حالت، سلامتی کی حالت، احکام الہیہ کے سامنے جھکنے کی حالت۔ تو یہ جھکاؤ احکام الہیہ کے سامنے یہ قائم رہے مرتے دم تک۔ تو یہ جو چیز تھی، فرمایا کہ یہ ابراہیم سے یہ بات چلی، اور اسی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب گھر بنا رہے تھے تو ان کی لبوں پر جو دعا تھی وہ بھی یہی تھی، اور اسماعیل اور حضرت یعقوب اور ابراہیم نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اس اولاد نے چلتے چلتے اس کو پامال کیا وصیت کو، کہیں پہ نصرانیت آ گئی، کہیں یہودیت آ گئی، کہیں آج محمدیت آ گئی، نظام مصطفیٰ آ گیا۔ لیکن اوائل میں جو اس کا حال تھا اس کی طرف ہم آیت 133 میں آتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد سے جو عہد لیا وہ کیا تھا؟ آیت 133 سورہ البقرہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا تم اس موقع کے گواہ ہو کہ جب یعقوب پر موت آنے لگی، یعنی جب ان کا مرنے کا وقت آیا، ان کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے تمام اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا حاکم بنائے رہو، کس کے حکم کے ماتحت رہو گے، کس کی محکومیت اختیار کیے رکھو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم محکومیت اختیار کیے رکھیں گے تیرے معبود کی، اور وہی جو ہمارے باپ دادا اوپر والے مثلا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کا اقلوتا حاکم ہے، محبوب ہے، قانون اور نظام عطا کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سرنڈر کرنے والے، یعنی یعقوب بھی مسلم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی تمام ذریہ کل کی کل جو تھی وہ ساری کی ساری کیا تھی؟ مسلم تھی۔ اور اس کے حوالے سے آیت 138 دیکھیں اسی سورہ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، فرمایا کہ یہ بیپٹزم جسے کہتے ہیں کہ مخصوص پانی کے اندر اس میں کوئی رنگ ڈال کر اس میں غوطہ لگا لینا یا کسی خاص پانی کو پی لینا، جس طرح مثلا زمزم مقدس ہے، سکھوں نے اسی کی نقالی کرتے ہوئے گردوارہ جو ہے گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں وہاں ایک حوض بنا لیا، اور بنارس میں ہندوؤں نے ایسے گھاٹ بنا رکھے کہ جہاں نہانا، جہاں کا پانی پینا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدس ہے، اس سے انسان پر ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، کسی نے کوئی رنگ لے لیا، کسی نے کوئی رنگ لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ یہ جو پانیوں کے اندر غوطے لگانا ہے
اور رنگوں میں سے کسی رنگ کو اپنے لیے اختیار کرنا ہے، یہ انسان کے لیے کوئی شرف و بجت نہیں ہے۔ انسان کا آئیڈیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھائے۔ اللہ کے رنگ سے یہاں مراد رفقائے محترم الاسماء الحسنى ہے، ایٹریبیوٹس آف اللہ، موسٹ بیلنسڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ، جن کو قرآن الاسماء الحسنى کہتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت کے شیڈز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، یہ دراصل علی حد بشریت انسانی ذات میں صفات الہیہ کا ریفلیکشن، انعکاس صفات الہیہ علی حد بشریت انسانی ذات میں صفات الہیہ کا انعکاس، اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، نصب العین نہیں ہو سکتا۔ تو ان صفات الہیہ کو علی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ رنگ جو ہے یہ آئیڈیل ہے ایمان والوں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے جو انسانی ذات میں حسن پیدا کر سکتا ہے، بیلنس پیدا کر سکتا ہے، توازن پیدا کر سکتا ہے۔ کیا چلو بھر پانی پینے سے انسانی ذات میں توازن، قیام اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی خاص جگہ پر نہا لینے سے کیا ہوگا؟ زیادہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی بیرونی نظافت ہے، غلاظت، گندگی، میل کچیل دور ہو جائے۔ تو جو ذات کا جو میل ہے، کچیل ہے، ذات کی جو غلاظت ہے، ذات کے اندر جو گڑبڑے ہیں، وہ بیرونی پانی سے کیسے دور ہوں گی؟ ان کے لیے صفات الہیہ کا پانی ہے، صفات الہیہ کی ریتی سے وہ زنگ دور ہوتا ہے کہ جو انسان بربن حیوانیت اپنی ذات پر چڑھا لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ ہے رفقائے محترم عبادت کا آئیڈیل، عبادت، اور ہم تو اسی اللہ کے ہیں عابد۔ عبادت کا اصل ہدف علی حد بشریت انسانی ذات میں صفات الہیہ کا انعکاس ہے، اور یہی جو اسلام کا نصب العین ہے، اسی کا اعلان آپ کو اسی بقرہ کی آیت 136 میں ملے گا۔ آیت 136، قولو آمنا باللہ، کہو، اعلان کرو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری جانب، قرآن پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط سے مراد وہ تمام انبیاء ہیں جو سیدنا مسیح ابن مریم تک بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ تو اسحاق سے مسیح ابن مریم تک جتنے بھی انبیاء سلسلہ اسرائیلی میں آئے، ان کی طرف جو کلام نازل ہمارا اس پر ایمان ہے، اور وہ کلام اب کہاں ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں نیو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب کا سب جو ہے وہ اس قرآن حکیم میں آ گیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآن پر ایمان جب ہو جائے اور قرآن کا آئیڈیل جب انسان اپنا بنا لے، تو انبیاء ما سبق کی جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، اور سب کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، قرآن پر ایمان اور قرآن پر عمل، تمام انبیاء ما سبق کے صحیفوں سے، کتابوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ بے شک یہی قرآن تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولی
صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ 87 سورہ ہے، سورہ الاعلیٰ، سورہ الاعلیٰ۔ تو سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت ہے 18 اور 19، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی قرآن الصحف الاولیٰ، جتنے بھی صحیفے آئے نوح علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام، جتنے بھی صحیفے آئے ان صحیفوں میں یہی قرآن۔ اور سورہ شعراء کی آیت 192 میں ارشاد فرمایا کہ یہی قرآن زبر اولین میں تھا۔ زبر اولین کے اندر جتنے بھی اولین ہیں ان سب صحیفوں کے اندر جو تعلیم آئی ہے، احکامات آئے ہیں، نظام آیا ہے، وہ آپ کامل اور جامع شکل میں سارے کا سارا قرآن حکیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے، اتنی ہی بات نہیں بلکہ 20:133 میں کہتا ہے، 20 سورہ طٰہٰ آیت 133، کہ انبیاء علیہ السلام کو فردن فردن جو دلائل عطا ہوئے، آرگومنٹس، یعنی ہر نبی کو اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق اور ہر دور کی علمی اور عقلی سطح کے مطابق انبیاء کو احکام اور دلائل عطا کیے گئے۔ وہ تمام احکام بما حکمتوں کے، وہ تمام دعاوی بما دلائل کے۔ 20:133 میں یہ قرآن کا ڈکلیریشن ہے کہ بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کہ انبیاء فردن فردن جو دلائل لاتے رہے، وہ تمام دلائل اب کولیکٹیولی، کمپریہنسولی اس قرآن پاک میں جمع کر دیے گئے۔ یعنی فردن فردن جو انبیاء کو نظام، دلائل، دعاوی، مقاصد ملے، وہ یکجائی طور پر اس قرآن پاک میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ تو فرمایا کہ یہ تو انبیاء ہیں سلسلہ اسحاق سے حضرت مسیح تک۔ فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا، عیسیٰ کو عطا ہوا۔ اور آگے ایک اور لفظ آیا ہے رفقائے محترم بہت توجہ کا طالب، اور وہ یہ وما اوتی النبیون من ربہم، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان رکھتے اس پر بھی کہ جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی جانب سے۔ یہ کون نبی ہے؟ ماقبل تو ذکر آ گیا موسیٰ اور عیسیٰ آل اسحاق۔ تو اس میں رفقائے محترم قرآن کا ایک بہت انقلابی اقدام ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم نے جہالت یا عداوت کی وجہ سے اس بات کو نہیں سمجھا۔ یہ جو حضرت اسماعیل، اسحاق اور حضرت مسیح تک یہ جو سلسلہ ہے رفقائے محترم، یہ تو ذریت نوح کا ہے، ذریت نوح، ان من شیعتہ لابراہیم۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جو اولاد یا سلسلہ جو چلا ہے، یہ اس میں حضرت ابراہیم آتے۔ لیکن کیا نوح علیہ السلام کے اور بیٹے نہ تھے جناب سام کے علاوہ؟ اور کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اور اہل ایمان نہیں بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے علاوہ تھے؟ تو نوح علیہ السلام کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح میں بچائے، اور ان سے جو اقوام اور سلسلے چلے، ان کے ہاں کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم نے رفقائے محترم اس مسئلے کو سورہ ہود میں بالکل آغاز میں حل کر دیا تھا، لیکن ہمارا جو تعصب ہے وہ ہے اصل جو رکاوٹ بنتا ہے۔
مثلا قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا تھا سورہ ہود 11ویں سورہ آیت 48 قیل یا نوح اخبت بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، فرمایا کہ اے نوح اترا سلامتی کے ساتھ، اب وہ تمام ظالم مستکبرین راستے سے ہٹا دیے گئے، اب اس الارض پر اپنے سلامتی کے نظام کو نافذ کر۔ اب لازمی بات ہے رفقائے محترم، نوح علیہ السلام جو بستیاں آباد کریں گے وہ میری اور تیری کا نظام تو نہیں ہوگا، مستکبرین اور مستضعفین کا نظام تو نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کو تو ڈیمالش کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا الہی منصوبہ تھا۔ تو اگر نوح علیہ السلام نے بھی وہی بستیاں بسانی تھیں جن میں ایک طرف ظالموں کی، دوسری طرف مظلوموں کی، ایک طرف مستکبرین کی، دوسری طرف مستضعفین کی، تو فائدہ کیا؟ لازمی بات ہے سلام سے مراد ہے مساوات، اخوت، سب کے لیے سلامتی، سب کا دکھ سب کا دکھ، خوشی ہے تو سب کی خوشی، یعنی اخوت، ربوبیت، مساوات، عدالت، یہ اساسی قدریں جو ہیں دین اسلام کی، ان کو نافذ کرتے ہوئے اور اس پر تائید اور نصرت تجھے حاصل ہوگی منا، ہماری جانب سے، وبرکات علیک، اور اس نظام کے نفاذ سے تجھ سے خوشحالیاں عطا ہوگی، خوشحالی، شادمانی، فارغ البالی، جسم اور جان سب کی نشو و نما کا وافر سامان۔ اور آگے فرمایا رفقا علیہ کا، تیرے اوپر، تیرے لیے، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان امتوں کے لیے بھی ہمارا وعدہ ہے کہ جو نہ صرف تجھ سے آگے پیدا ہوں گی بلکہ مِّمَّن مَّعَكَ، مِّمَّن مَّعَكَ، ان سے بھی کہ جو تیرے ساتھ اس طوفان سے بچائے گئے۔ لہٰذا یہ جو ہمارا تصور ہے کہ اس وقت پوری نوع انسانی نوح سے 3 حوالوں سے ملتی ہے، سام، حام اور ایک وہ یافس، تو یہ تو مان بھی لیا اس طرح، تو یہ تو صرف نوح کا مسئلہ ہوا۔ تو نوح کے ساتھ جو افراد تھے ایمان والے، ان سے کہ آگے نسلیں نہیں چلی، ان سے امتیں نہیں چلی، کیسے؟ تو قرآن نے نوح علیہ السلام کے علاوہ تو وہ جو امتیں ہیں کیا ان کی طرف نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں؟ لہٰذا اب ہم جہاں سے چلے تھے آیت 136 سورہ البقرہ آیت 136، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، یعنی ان سامی آریائی ان اقوام کے علاوہ جہاں بھی جس قوم کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آیا ہے ہم اس کی نیگیشن نہیں کرتے، ہمارے پاس کرائیٹیرین موجود ہے، یعنی آپ ہیں مثلا صراف، سنار، اور آپ کے پاس کسوٹی موجود ہے، تو اگر آپ کسوٹی لے کر بازار میں بیٹھے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس معیار موجود ہے، کرائیٹیرین موجود ہے، قرآن محمد موجود ہے، قرآن محمد، تو ٹیسٹ کریں، دیکھیں کہ کس کی قوم کی جو کتاب ہے وہی ہے، وہ اس کے مطابق ہے، کون سی اس کے خلاف ہے، تو کامل مکمل محفوظ محمد کلام آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس سے پرکھ لیں۔ باقی یہ رہا مسئلہ جی کہ انہوں نے تعریف کر دی ہے، تو کیا یہود نے تعریف نہیں کی، مسیحیوں نے تعریف نہیں کی، اور مسلمان بھی تعریف کرنے میں پیچھے رہ گئے؟
تو ہر قوم نے تعریف کرنے میں تعریف کا اصل معنی ہے ڈسٹورشن، وہ الفاظ کی ڈسٹورشن ہو تو آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء ما سبق ان میں کوئی ڈسٹنکشن یا امتیاز، چھوٹے بڑے کا امتیاز ہم اس کے قائل نہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سید القونین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، سید ولد آدم ہے اور محبوب رب العالمین ہے، اولین و آخرین کا سید اور اشرف ہے، تو وہ لا نفرق بین احد منہ، تو یہ جو امتیاز کرنا ہے، تمیز پیدا کرنا ہے نبیوں کے مابین، اور اس کے نتیجے میں دوسری بات فرمائی کہ بعضوں کو ماننا اور بعضوں کو نہ ماننا، اس کو قرآن حکیم نے حقیقی کفر قرار دیا کہ بعضوں کو ماننا بعضوں کو نہ ماننا اور اس امتیاز کو جاری رکھنا، یہ اسلام نے یہ کفر۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو سب کے سب تمام انبیاء کو، ان کی تعلیمات کو اللہ کی جانب سے تسلیم کرتے اور قرآن پر عمل کرنے کی شکل میں تمام انبیاء اور ان کے جھنڈے توحید کے اس کو ہم بلند سے بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور اب اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو سورہ الانعام، چھٹی سورہ جو ہے رفقہ محترم، اس کی آیت 162، سورہ الانعام آیت 162، آیت 162 میں ارشاد فرمایا قل، اے رسول اعلان کرو، قل اعلان کرو کہ ان صلاتی، بے شک میری صلات، احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنا، صلات و نسک، اور احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لیے پیٹرن، نسک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھالنے کے لیے ڈائی، نسیکا جس کی جمع نسک ہے، قالب پیٹرن، نسخی، اور میرے تمام ویز اینڈ مینز، یہاں پر اس کا مراد ہے ویز اینڈ مینز، یعنی صلاۃ تو ہے احکام الہیہ پر چلنا، اور نسک ویز اینڈ مینز، ذرائع کہ جن کے نتیجے میں یا جن پر چل کر انسان احکام الہیہ کی اتباع کرتا ہے۔ تو میرا احکام الہیہ پر چلنا، احکام الہیہ پر چلنے کے لیے ذرائع، طریقے، پروسیجر، میتھڈ، اس کا اختیار کرنا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا زندہ رہنا، جینا، وَمَمَاتِي، مرنا، یعنی میری موت، میری حیات، میرا احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنا اور احکام الہیہ پر عمل درآمد کے لیے پروسیجر اور میتھڈ اڈاپٹ کرنا، یہ سب کام کیا ہے؟ للہ رب العالمین، ان تمام چیزوں کو میں وقف کر چکا ہوں اللہ کے لیے، یعنی اس میں میں نے اپنے اختیار کو، ارادے کو، عقل کو، منطق کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، قربان کر دیا اللہ کے لیے، وہ اللہ جو رب العالمین، تمام اقوام عالم کی ربوبیت کرنے والا ہے، وہ رب یہود نہیں، رب نصارہ نہیں، رب مسلمین نہیں، ربوبیت اس کی تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ لہٰذا ربوبیت عالمینی کا جو قیام ہے رفقائے محترم،
اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ اگر کوئی شخص مولد ہے، دہریہ ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، تو بھی اس کو اس اساس پر مارا نہیں جائے گا، بھوک میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا، اس حوالے سے اسے ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا کہ وہ اللہ کو مانتا کیوں نہیں۔ تو اسلام منوانے کے لیے بھوکا نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ میں رب العالمین، جو اقوام عالم کی ربوبیت کرنے والا رب ہے، اس اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، اور سرنڈرنگ یا سبمیشن کی حالت یہ ہے کہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس کے اس نظام ربوبیت میں کسی وڈیرے کا، جاگیردار کا، اس کی کوئی شراکت نہیں۔ ربوبیت کا پورا نظام مالک الملک کے عطا کردہ نظام اور اقدار کے ماتحت رہے گا۔ میں صرف اس کے قوانین پہ چلوں گا، کسی اور کے قانون اور نظام کو اس کے نظام کے اندر شریک ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور میری زندگی کے ہر سانس میں، میرے جینے اور مرنے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یعنی میری مکمل زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ 5 منٹ مسجد میں آ گئے تو اللہ، اور باقی جو سارا ٹائم ہے وہ نفس امارہ کے لیے، شیطان کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، امریکہ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، یعنی کل کا کل، یعنی ٹوٹل پرسنالٹی، زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر لمحہ، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، تعلیم میں ہو، تربیت میں ہو، ثقافت میں ہو، تہذیب میں ہو، انفرادی ہو، جماعتی ہو، زندگی محیا و مماتی، جینے سے لے کر مرنے تک، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اسلام ہی اسلام نہ ہو، احکام الہیہ کی فرما برداری نہ ہو، اس میں کسی کی شراکت یا سانجھے داری، پارٹنرشپ میں نہیں مانتا۔ اور آگے فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور یہ سارا مجھے تو اسی طرح کا اسلام بتایا گیا، ڈپارٹمنٹل اسلام نہیں، مسجد میں اسلام، پارلیمنٹ میں کفر، نماز میں اسلام اور منڈی میں کفر، مسجد میں اسلام اور مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں ڈارونزم، ایڈلرزم، یونگ، فرائڈ، مارکسزم، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میرا اسلام تو ہے میرے جینے سے مرنے تک، زندگی کا ہر سانس جو ہے وہ میرا اسی کے لیے وقف ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس اسلام میں اول مسلم، اول درجے کا مسلم میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نمونے کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو نمونے کا آئیڈیل پرفارمنس آف اسلام، فرمایا کہ یہ میں، ایک معنی اول بمعنی اشرف، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کوئی اور یہ کام کرے یا نہ کرے، میں اس انتظار میں نہیں رہوں گا کہ کوئی اور اس اسلام کو قبول کرے گا تو میں کر لوں گا۔ جس طرح ہمارا ذہن ہے، یار کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی معید تو ملتا نہیں، کوئی ہیلپر تو ملتا نہیں، کوئی اس میں جڑتا تو ہے نہیں، تو محمد رسول اللہ کا اعلان ہے جڑے کوئی یا نہ جڑے، میں نے تو اپنے آپ کو جوڑ لیا، میں تو اس اسلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکا ہوں، کوئی اور جھکائے یا نہ جھکائے۔ اور یہی اسلام رفقائے محترم آپ سے اور مجھ سے مطلوب ہے، اور یہی آج ہم گم کر بیٹھے۔ ہمارے پاس دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، اہل حدیثیت ہے،
اہل تشیع ہیں، اہل تسنن ہیں، کیا کچھ ہم نہیں ہیں، لیکن آل اسلام نہیں۔ آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں تو مذاق اڑائیں گے، یہ بتا کہ تیرا فرقہ کون سا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم، سورہ الحج آیت نمبر 78، 22 ہے سورہ الحج، سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 78، فرمایا کہ اے لوگو، اے امت مسلمہ، آپ کو اور ہمیں خطاب ہے۔ آیت نمبر 78 میں جاہدو فی اللہ حق جہاد، جاہد جہاد کرو اللہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی کتاب میں، حق جہاد ہی، زبردست قسم کا جہاد۔ جہاد کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جوہد، جوہد، جوہد کہتے ہیں کسی سخت زمین جو ریتلی نہ ہو، سخت زمین ہو، اور اس کے نیچے سے پانی نکالنا۔ بہت جامع مفہوم آ گیا جوہد کا، جہاد کا، یعنی گویا کہ جو جہاد میں پانی نکالنا ہے، یعنی سر نہیں کاٹنے، سر نہیں کاٹنے، وہ جو زمین کی طرح کفر کی سخت تہ ہے، اس کفر کی تہ کو کاٹنا ہے کہ اندر کا جو انسان ہے، اس کے اندر جو سلامتی ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس آب حیات ہے، وہ اس کے دل دماغ میں انڈیلا جائے۔ سخت زمین کے اندر سے پانی نکالنا، جب آپ ایک کدال چلاتے، دو چلاتے، 2 3 4 فٹ تک جاتے، 4 5 گز تک جاتے، آج تو میکانزم ہے، مشینی دور آ گیا ہے، ڈرلنگ کریں فوراً پانی اوپر آ جاتا ہے، لیکن اس دور کے اندر ڈرلنگ کی بجائے ہاتھ سے، مینول ہاتھ سے، اور وہ علاقہ اگر جتنا سخت ہو اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ پانی نکالنا کتنا مشکل ہے۔ تو انسان قدم قدم پر بے ہمت ہوتا ہے، دو ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے، چھوڑنے کو دل چاہتا ہے۔ یہی جہاد ہے۔ تو جد و جہد فی اللہ، جب فی اللہ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے نظام حیات، یعنی قرآن پاک۔ آگے فرمایا ہوا اجتباکم، ہوا اجتباکم، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لی ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ اجتبار رفقائے محترم جابیہ سے ہے، جابیہ کہتے ہیں پانی کے حوض کو، پانی کا حوض جابیہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اجتبا کہتے ہیں کسی کو پانی کے حوض پہ اپنے ساتھ لے چلنا، اور اگر وہ مریض ہو یا اسے اپنی پشت پر آپ سوار نہ کر سکتے ہو، تو حوض سے اپنے کنٹینر یعنی مشکیزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کی پیاس کو بجھانا۔ ہوج تواقم کے اندر امت مسلمہ کا فریضہ آیا ہے کہ اے مسلمان امت، تیرا فرض ہے کہ نوع انسانی کے لیے جو ہم نے آب حیات قرآن پاک، اس قرآن پاک کے گھاٹ تک انسانیت کو لاؤ، اور اگر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم قرآن کے آب حیات کو ان کے پاس لے جاؤ، ان کے دروازوں پر دستک دو، پیاسے، بھوکے، غموں سے نڈھال، مصائب و آلام میں مبتلا انسانیت، اس کے غموں کو، دکھ درد کو دور کرو،
پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر وہ تمہارے لنگر خانے پر نہیں آ سکتے، تمہارے پاس نہیں آ سکتے، انہیں تعصب ہے، عداوت ہے، نادانی ہے، پاؤں میں سکت یا جان نہیں ہے، تو تم بھائی خواہ ہو ان کے، تو تمہارا فرض ہے کہ اپنے مشکیزیں بھرو، اپنی پشتوں پر لادو اور ان کے گھروں پہ جا کر دستک دو اور ان کو پلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، غموں اور تکالیف میں مبتلا انسانیت کو غموں اور تکالیف سے نجات دو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس کام کے لیے تم منتخب کیے، جابیہ، تمہارا کام ہے سکے کا کام، ماشکی، سقا، ساقی، سقاہم ربہم شرابا طہورا، جو شراب طہور قرآن حکیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کے سقے بن جاؤ، ساقی بن جاؤ، اس کے سقایا کو سبیلیں لگاؤ قرآن کی، جگہ جگہ قرآن کی سبیلیں لگ جائیں، قرآن کے علم اور حکمت کے چشمے بہنے لگے، قرآن کے علم اور حکمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرو اور انسانیت کو سیراب کرو، یہ تمہارا فریض ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور فرمایا کہ جو نظام حیات ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں ہم نے کوئی حرج نہیں رہنے دیا۔ حرج کا معنی کر دیتے ہیں تنگی، کہ جی دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو، یہ غلط ہے۔ مثلا جہاد، قتال، کفار سے قتال کرنا، خواہ وہ دفاعی میں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حرج کا یہ معنی، حرج اصل میں کہتے ہیں رفقا محترم بیڑی کو، الحریج، حرج، حرج کا اصل معنی ہوتا ہے رکاوٹ، ہنڈرنس، آگے بڑھنے سے روکنے والی چیز۔ یہاں دین کا ایک بہت اہم گوشہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دین کے احکام میں، اعمال میں، بائے بسم اللہ سے والناس تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نوع انسانی کے پروگرس یا ارتقاء کو روکنے والی ہو، اس میں رکاوٹ بننے والی ہو۔ دین انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں۔ دین، نظام حیات، اسلام، قرآن انسانیت کے ارتقاء کے لیے ہے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی فلاح کے لیے ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے من حرج، من حرج، کہ جو اس میں رکاوٹ ڈالنے والی ہو، روکنے والی ہو آگے بڑھنے سے، اس کو پیچھے کی طرف۔ تو دین ہمیشہ پروگریسو رہا، دین ہمیشہ پروگریسو کا، پراسپیرٹی کا، تقدم کا، ارتقاء کا، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ دین میں رجت پسندی نہیں ہے، رجت پرستی نہیں ہے، پیچھے کی طرف جانا نہیں ہے، بیک گیئر نہیں ہے۔ دین تو ہمیں آگے لے جانے کے لیے، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو فرمایا کہ من حرج، دین میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسانیت کے لیے رکاوٹ بنے۔ آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ ملت ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کی۔ ملت کیا ہے؟ ملت رفقائے محترم ملا یملو، یہ جو سنگ ہائے میل ہم لگا دیتے ہیں، مائل سٹونز، مائل سٹونز، عربوں کے ہاں آپ جانتے ہیں صحرائی علاقہ تھا، صحرا، تو صحرائی علاقوں کے اندر جو راستے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے مضبوط نہیں ہوتے، کہ جب بعد و بارہ کا طوفان آتا ہے تو ٹیلے یہاں سے اڑ کر کہاں جا پہنچتے ہیں، بارش بہا لے جاتی ہے ریت کو۔ تو وہ کیا کرتے رفقائے محترم، وہ مضبوط قسم کے پتھر
اپنے راستے کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈال دیتے تھے، یا لکڑیاں مضبوط قسم کی گاڑ دیتے تھے کہ جن کو ہوا اڑا نہ سکے. تو وہ جو لکڑیاں پتھر راستے پر ڈال دیے جاتے تھے تاکہ وہ راستے کا راستہ ہونا جو ہے اس کا واضح رہے، چھپ نہ جائے، آنکھوں سے اوجھل نہ ہو. تو وہ چیزیں کہ جو امٹ ہوں، امر ہوں، عالمگیر ہوں، دائمی ہوں، مٹنے اور مرنے والی نہ ہوں، اس کو عرب کہتا ہے ملہ، ملہ. اور وہ جو ان کا مجموعہ بن جائے تائے کسرہ، وہ ملت بن جاتی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، اس تمہارے دین یعنی شاہراہ حیات پر تمہارے دادا ابراہیم نے قدم قدم پر سنگ ہے میل، مائل سٹونز لگا دیے. قدم قدم پر اس نے تمہارے لیے روشنی کے مینار قائم کیے کہ جن روشنی کے میناروں سے روشنی لے کر اور مائل سٹون سے واقفیت حاصل کر کے تم حیران چیک کر سکتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا رکے ہوئے. کتنی پروگرس ہوئی ہے، کتنی پراسپیرٹی آئی ہے، ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. اور آگے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور فرمایا کہ اس اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، نقشبندی، قادری، سوروردی، ان میں سے کوئی نام اللہ کا رکھا ہوا نہیں ہے. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تو تمہارا نام مسلم رکھا ہے. لیکن یہ امت رفقائے محترم اس مقام پر آ گئی ہے کہ یہ اپنے باپ کے دیے ہوئے نام کو تبدیل نہیں کرے. اگر کسی کا نام عبد الغفار اس کے باپ نے رکھا ہے تو مجال نہیں کہ اپنے باپ کے نام کو تبدیل کرے. باپ سے محبت اور تعلق جس کے نتیجے میں کبھی بھی باپ کے نام کو تبدیل نہیں کرے. لیکن اس امت نے اللہ کے، رب کائنات کے، خالق و مالک کے نام کو تبدیل کر بھول گئی ہے. اس نام کو آپ یہ کافی نہیں سمجھتے. آپ کہیں انا مسلم تو فوراً کہیں گے نہیں صاحب فرقہ بتاؤ. فرقہ نہیں تو اسلام بھی نہیں. تو اسلام کا وجود اور عدم انہوں نے اپنی بدعملی سے برابر کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو تمہارا نام بھی مسلم رکھا ہے من قبل، اور تمہارا نام بھی فی ھذا، اس امت کا اس دورہ قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا. وَمِن قَبْلُ، اور تم سے پہلے بھی نوح بھی مسلم، ابراہیم بھی مسلم، یعقوب بھی مسلم، اسحاق بھی، اسماعیل، تمام کے تمام مسلم تھے، احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والے. تو فرمایا کہ یہی اسلام ہے جس کے لیے تم گواہ ٹھہرائے ہو، گواہ ٹھہرائے گئے ہو، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے. تو میری بات یہ تھی کہ اسلام تمام انبیائی کا نہیں، تمام کائنات کا، کائنات پست و بلند کا جو اصول، قانون، نظام ہے وہ اسلام کا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم یہ جو اسلام کے اندر ایک غلط شاخ نکلی، یہودیت بن گئی. اور اس کے بعد جوابی عمل ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نصرانی ہیں. اور پھر جب تیسری شاخ غلط ہوئی تو اس نے کہا کہ وی آر محمدنس، ہم تو محمدی ہیں. تو کوئی رفقائے محترم بن گیا یہودی، کوئی بن گیا نصرانی، اور کوئی بن گیا محمدی. جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ غلط ہے. اس ضمن میں قرآن حکیم نے کہا کہ جو تمہارا دادا
یعنی ابراہیم، وہ ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ وہ عثمانہ میں محمدی تھا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف مسلم حنیف تھا۔ یعنی ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، بلکہ وہ خالص مسلم تھا، احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ اس کے دین کو یعنی نظام حیات کو تو تم نے ترک کر دیا، اور اس کی جگہ پر تم نے کہیں یہودیت لے لی، کہیں نصرانیت لے لی، اور کہیں تم نے محمدیت اختیار کر لی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران، تیسری سورہ، آیت نمبر 67 فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، یہ بات پکی ہے کہ ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہودیت کا آغاز تو یہودا سے ہوگا، جو حضرت یعقوب کی اولاد میں ایک وہ تھے، تو وہ تو بہت بعد میں آئے، یا پھر یہودیت اس وقت مسیح حضرت موسیٰ سے وابستہ ہے، تو موسیٰ بہت بعد آئے، تو ابراہیم یہودی نہ تھے۔ تو اسی جگہ پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ وہ دیوبندی تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ وہ اہل تشیع تھے، نہ وہ اہل تسنن تھے، نہ وہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بخاری کو ماننے والے تھے، نعوذ باللہ۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، سیاستہ، سیاربہ اور مذاہب فقہ، شافعی، ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، ان میں سے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور آگے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو صرف اور صرف حنیف تھے۔ حنیف، حنفا کہتے ہیں رفقائے محترم، جب سیدھا راستہ انسان کو مل جائے تو سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے والا، سیدھا راستہ جب مل جائے تو پھر اس کے بعد وہ دائیں بائیں نہ ہو، بس سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پر مسلسل و فہم یکسوئی کے ساتھ چلنے والا، مسلسل و فہم۔ تو فرمایا کہ وہ ابراہیم کیا تھے؟ وہ حنیف تھے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے راستے پر یکسوئی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ چلنے والے، اور چلنے کا انداز کیا تھا؟ مسلمہ، قانون الہی پہ اپنے آپ کو جھکا دینے والے، اس کے سامنے اپنا سب کچھ سرنگو کرنے والے۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان میں کوئی چیز شرک والی نہیں تھی، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات اور اختیارات میں، نہ اس کے حکم نامے میں، نہ اس کی شریعت میں، نہ ان میں کوئی شرک تھا۔ وہ ہر حوالے سے موحد تھے، وہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں تھے، ان کی وابستگی صرف ان کے مالک، خالق، جو پالن ہار ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو یہ جو مسلک حیات تھا یہ ابراہیم کا تھا، اور یہی مسلک حیات جو ہے رفقائے محترم ابراہیم کے علاوہ قرآن حکیم نے سورہ آپ کی جو ہے البقرہ، اس میں پوچھا ہے کہ اے لوگوں جواب دو، 2:140 ام تقولون، کیا تمہارے اندر یہ جرت ہے
کہ تم علم کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکو، فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں، روایت کی بنیاد پر نہیں. ہم تقولون، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم یہ کہہ سکو، کیا کہہ سکو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا. ہے تم میں کوئی مائی کا لال جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو ان کے سلسلے میں جو آنے والے انبیاء تھے، ان میں سے کوئی بھی ثابت کرو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا. کسی نے اپنے لیے یہودیت کو، نصرانیت کو نظام حیات کے طور پر کہا ہو تو فرمایا کہ ثابت کرو. تو جس طرح رفقائے محترم یہ بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی گئی تھی، آج بھی یہ ضرورت ہے کہ کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ والذین معہ، آپ اور آپ کے اصحاب، آپ کے خلفائے راشدین المہدیین، ان میں سے کوئی جو بندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، تصوف کے کسی سلسلے سے اس کا تعلق ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو کیا ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے. یہ تو بعد کی گرنتھ ہے، یہ تو بعد میں چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں. تو یہ جو چیزیں بعد میں گھڑی گئی ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چیزیں جو تمہارے اندر آئی ہیں یہ تو بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام یا یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ تو سب کے سب پہلے آ چکے، اور یہ 3 صدی ہجری میں یہ سارا بگاڑ جو ہے وہ اس حوالے سے آیا ہے. اور قرآن حکیم نے اسی استدلال کو آل عمران میں جو ہم مقام دیکھ رہے تھے اس میں یوں بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 65، آل عمران آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب، اے کتاب کا دعویٰ کرنے والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، لم تحاجون، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. یعنی جب ان سے کہا جائے گا کہ ابراہیم یہودی نہیں تھا تو مذہبی پیشوائیت وہاں سے بھی نہیں چلتی تھی، اس کو بھی وہ ثابت کر دکھائیں گے کہ نہیں صاحب وہ بھی یہودی تھے، نام نہیں کام تو یہودیوں والا کرتے تھے. اور آج آپ یہی بات محمد رسول اللہ والذین معہ کے بارے میں کہیں تو وہ ثابت کر دکھائیں گے کہ ہماری سنیت انہی سے چلی ہے. اہل تشیع ثابت کریں گے کہ ہمارا اہل تشیع انہی سے چلا ہے، وہی مرجع ہے، وہی منبع ہے، انہی سے یہ سب کچھ پھوٹا ہے. تو قرآن کہتا ہے اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم حجت بازی کرتے ہو، کیوں دلیل بازی کرتے ہو، کیوں دلائل ٹکراتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ تم جانتے ہو وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، فرمایا تم بہت اچھی طرح جانتے ہو اس بات کو کہ تورات اور انجیل ابراہیم کے دور میں نہیں تھی. ابراہیم پہلے ہیں، تورات و انجیل بعد میں. اسی استدلال پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے لوگو، محمد رسول اللہ والذین معہ کے بارے میں کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ کیونکہ سنیوں کی سیاہ ستہ اور اہل تشیع کی سیاہ اربع، تصوف کے سلسلے، فقہ کے ائمہ، ان کی کتابیں، ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، نہ محمد رسول اللہ کے دور میں، نہ اصحاب رسول کے دور میں، نہ اصحاب کے تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں. یہ تمام چیزیں الا من بعدہ، ان میں سے کوئی چیز بھی مصدق من الرسول نہیں ہے. مصدق اور مؤید من الرسول تو ایک طرف، خلفائے رسول ان کی بھی مصدقہ نہیں ہے، اصحاب رسول کی بھی تصدیق نہیں ہے.
تابعین بالاحسان کی تصدیق بھی نہیں ہے، تبع تابعین بالاحسان کی تصدیق اور تائید اور ان کے دور کا بھی ان میں کوئی نشان نہیں ہے۔ تو ان میں سے ہر چیز گھڑی گئی ہے، تیار کی گئی ہے ان کے بعد۔ آگے فرمایا افلا تعقلون۔ تو جس طرح اس وقت یہود رفقائے محترم عقل و بصیرت کھو بیٹھے تھے، عقل و بصیرت کا چراغ گل کر کے جس طرح وہ اندھے مقلد ہو چکے تھے، آج بالکل وہی بات ہماری ہے۔ ہم بھی عقل و بصیرت کے چراغ کو گل کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ رسول بھی سنی ہی تھے۔ وہ ثابت کرتے نہیں صاحب اہل بیت رسول شیعہ ہی تھے، ہم نے یہ شیعت وہی سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ امتوں کا مزاج رفقائے محترم ایک ہی ہے، گمراہوں کا مزاج بھی ایک ہے، ہدایت پانے والوں کا مزاج اور انداز بھی ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے اے مذہبی پیشواؤ، ہا انتم ہاؤلاء، کہتے ہیں مولوی عام باشد کے چپ نہ کھلا، مولوی اور چپ ہو جائے، مناظر باز ہو، مناظر باز، وکیل، ایڈوکیٹ، ڈیبیٹر، اور پھر وہ خاموشی اختیار کر لے، یہ تو وہ سمجھتا ہے میری شکست ہے، یعنی باطل سے باطل موقف پر بھی اڑ جانے والا، لڑ جانے والا، بھٹ جانے والا، یہی یہودیت اور نصرانیت کا مزاج ہے۔ ہا انتم ہاؤلاء حاججتم، فرمایا یہ بات تو بہت پکی ہے کہ یہ تم ہی تو ہو کہ حاججتم، کہ تم ضرور دلیل بازی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، چونچے لڑانا، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جانا، فی ما لکم بعلم، بشرط یعنی جن مسائل و معاملات میں تمہیں علم ہوتا ہے وہاں تو بس تم ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہو حجت بازی کرنے میں، مناظرے بازی کرنے میں، اور مجال کیا ہے کہ کوئی تمہیں شکست دے سکے، کوئی اپنی بات منوا سکے۔ اور فرمایا کہ یہ مزاج تمہارا بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گیا ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، چلو دلیل بازی، حجت بازی، آرگومنٹس کرنا ان ڈومینز کے اندر کہ جہاں انسان کے پاس علم ہو، یہ تو کوئی برائی کی بات نہیں، لیکن فرمایا تمہارا مزاج اب یہ بن گیا ہے کہ تم حجت بازی سے باز نہیں آتے ان معاملات اور مسائل میں بھی کہ جن کے حوالے سے تمہارے پاس براہ راست علم ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر مفتی کے فتوے پر آخر میں لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم، کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ عالم۔ اور اسی طرح حدیث جب بیان کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے یا تو یہی بات ہے رسول کی جو میں نے آپ سے کہی ہے، او کما قال، یہ اس سے کوئی اور ملتی جلتی بات ہوگی، یعنی ایگزیکٹ مجھے معلوم نہیں ہے، اصل صورتحال کیا مجھے علم نہیں ہے، اصل صورتحال تو اللہ کے پاس ہے، یا رسول نے کچھ کہا ہوگا جو آج ہمارے پاس، لیکن وہ اسی سے کچھ ملتا جلتا ہوگا۔ فرمایا کہ اے یہودی ہو، اے نصرانی ہو، اور آج ہر فرقے کے اندر جو مبتلا ہیں ان کی مذہبی پیشوائیت اس کا یہی مزاج ہے کہ تم لڑنے مرنے پر اتر آتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن میں تمہیں کچھ علم ہوتا ہے، لیکن تم اسی پر بس نہیں کرتے، رکتے نہیں، تو وہاں پر جا پہنچ جاتے ہو جس کا تمہیں براہ راست علم نہیں ہوتا، بس رک جاؤ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ہر چیز کا علم براہ راست، اور تم دین کے دائرے میں اللہ کے علم کے بغیر
جو کچھ بھی کہو گے وہ جہالت ہے، ظن ہے، گمان ہے، حقیقت نہیں۔ تو اس لیے باز آ جاؤ، جس طرح ان کو روکا تھا کہ ابراہیم کو یہودی یا نصرانی ثابت نہ کرو، اسی طرح تو محمد رسول اللہ والذین معہ کو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، صوفی و صافی، فقی، افقہ، یہ ثابت نہ کرو، یہ فسادات کی جڑیں۔ اور قرآن رفقائے محترم یہ کہتا ہے کہ اگر امتیں یا امت جس طرح ہم ہیں، اگر ہم دین کے اس اسلوب اور انداز کو چھوڑ دیں اور اپنے اپنے فرقے بنا لیں جس طرح آج ہم نے بنا لیا، تو اس صورت کے اندر سورہ آل انعام کی آیت 159 میں فرمایا گیا کہ جب امت دین کو سلامتی والا دین نہیں رہنے دیتی، سورہ آل انعام آیت 159، جب وہ اسلام کی بجائے فرقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے پھر نبی کا اور امت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 159، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جس طرح اس دور میں قرآن نے اعلان کیا کہ اے یہودیوں، تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، اے نصارہ، تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آج ہم کہتے ہیں کہ جب انسان دیوبندیت کو، بریلویت کو، شیعیت کو، اہل حدیثیت کو، تصوف کو، فقہ کو وفا، اطاعت، اتباع اس کا مرجع بنا لے گا تو اس کا تعلق بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو فرقوں میں بٹ گئے، ایک دین رہتے ہوئے، ایک دین رکھتے ہوئے، اور دوسرا فرقوا دینہم کا یہ معنی ہے کہ جنہوں نے تفریق اور تفرقہ کو یہاں تک بڑھایا کہ دین بھی ایک نہ رہنے دیا، جس طرح کہ آج ہم نے دینیات بھی دو کر لی ہیں۔ ہماری دینیات دو حصوں میں بٹ چکی ہے، شیعہ دینیات، سنی دینیات۔ دین کے نام پر ادارے، دین کے نام پر کتابیں، دین کے نام پر امامتیں، دین کے ائمہ الگ الگ، مساجد الگ الگ، مراکز الگ الگ، کتابیں الگ الگ، ادارے اور صوف الگ الگ، سپاہ الگ الگ۔ یہ سپاہ صحابہ، یہ سپاہ عباس ہے۔ وقانوا شیعا، دین تقسیم ہو گیا، اور دین کا بٹوارا کر لینے کے بعد الگ الگ اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر واٹر ٹائٹ کمپاؤنڈز مبتلا ہو گئے۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا لست منہم فی شیء، اے رسول ہم آپ کے بارے میں قبل از وقت اعلان کرتے کہ نہیں ہیں آپ ان سے کسی بھی حوالے سے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یوں نہیں فرمایا لیسو من کا فی شیء، کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک عاشق رسول اپنے آپ کو کہے گا۔ وہ کیسے کہیں گے؟ وہ تو عاشق صادق، عاشقان رسول ہیں، قرآن والے گستاخ ہیں نعوذ باللہ ان کی نظر میں، تو وہ تو کہیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت آگاہ کر دیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اعلان کرو قبل از وقت کہ اے فرقہ واریت کو دین کے مقام پر لانے والوں، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ مقام آ جائے رفقائے محترم، تو پھر جو ان کے ہاں مسجدیں بنتی ہیں ان کو بھی قرآن زرار کی مسجدیں کہتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے والی، دین کی عبادت کو پارا پارا کرنے والی۔ اور موحد کو حکم ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں داخل ہونا، اس کی ممبرشپ یا رکنیت اختیار کرنا
جو فرقہ واریت کی بنیاد پر قائم ہو، کیونکہ فرقہ واریت سے دین کی بنیادیں گر جاتی. تو جو مسجد دین کی بنیادوں کو گرا کر قائم کی گئی ہے، اس کی رکنیت، ممبرشپ، اس کی آباد کاری، یہ فروغ کفر کا باعث بنے گی، نہ کہ اسلام کا. اس لیے معاہد کو حکم ہوتا ہے سورہ توبہ، نامی سورہ جو ہے رفقہ محترم آیت 106 107، سورہ توبہ نامی سورہ آیت 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے، وہ لوگ جو بنا لیں گے اختیار کر لیں گے مسجدوں کو ضرارا، ایسی مسجد کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے، امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا اور دین اسلام خانوں میں تقسیم، وہ کفرا، اور اس سے اسلام کی فتح مندی ظاہر نہیں ہوگی، اس سے کفر کے پاؤں مضبوط ہوں گے. کفر نفاق، کفر شرک، کفر تفرقہ، تو اس سے تفرقہ، شرک، نفاق، ان کی آبیاری ہوگی. اور آگے فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس سے مومنوں کے مابین فرقے اور گروہ بندیاں ایسی مساجد سے جنم لیں گی. آگے حکم ہوتا ہے رفقہ محترم لا تقم فی ابدا، ایسی مسجد میں تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. تو اس طرح رفقہ محترم سورہ الانبیاء کی 108 تک پہنچے، تو کل انشاءاللہ آیت 109 سے آگے چلیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.